یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بے شک رمضان میں تو اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے اللہ، مجھے شدت سے انتظار تھی اس رمضان کا۔ پورے 11 مہینے انتظار کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوا ہے۔ یا اللہ، اس سال ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو رمضان کی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسی رمضان کرنا کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب، اس رمضان المبارک مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس رمضان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمت کی دگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان ہماری چاہتوں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ، ماہ رمضان کی برکت سے میرے والدین کی ساری پریشانیاں دور کر دے اور انہیں ہمیشہ صحت یاب رکھنا۔ یا اللہ، جو والدین اپنے اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرما، اور سبھی بیٹے بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ یا اللہ، جو لوگ اولاد جیسے نعمت سے محروم ہیں، انہیں اس مبارک مہینے کے صدقے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے رب، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ، تجھے اپنے پیارے حبیب کا واسطہ اس رمضان کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے، اور یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ، اس رمضان مجھے لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے میرے پیارے رب، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اس رمضان تو سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی جو دعا ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، دیکھ مجھ گناہ گار بدکار نے تیری بارگاہ میں اپنے گندے گندے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہے۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ تجھے کچھ مانگ سکے، نہ تو ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے اور نہ ہی مانگنے کا سلیقہ آتا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں مت دیکھ، تو یہ دیکھ کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہم اسی محبوب کے امتی ہیں جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان کے مبارک مبارک آنسوؤں کی تجھ کو قسم، ہمارے رونا قبول کر لے اور ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ، ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے جن کے لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ ان خطاؤں کو بخش دے جو انہیں پورا ہونے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اے ستر العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے ستار، ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ نہیں چھپا ہے۔ تو نے میرے ہر گناہ کو دیکھا ہے، میری ہر غلطی کو، گناہ کو لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے۔ اگر تو چاہے تو تو میرے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھول دے، لیکن بے شک تو ستار ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والی ذات۔ یا اللہ، جس طرح آج لوگوں کے سامنے تو نے میرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اسی طرح کل بروز قیامت میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا۔ یا جبار، تیرے ہی بندوں نے اس روح کو، اس دل کو بے تحاشا توڑا ہے۔ مولا کریم، لیکن بے شک
تیرے سہارے نے سنبھال رکھا ہے، تو نے مجھے جوڑ رکھا ہے، بے شک تیری ذات جبار ہے۔ یا غفور، تو غفور ہے، مغفرت کرنا تو تیری شان ہے، مجھ بدکار کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہم میں طاقت نہیں کہ ہم قبر کے اندھیروں کو برداشت کر سکیں۔ آج اکیلے اپنے ماں باپ، شوہر، بچے، بھائی بہن کے بنا ہمیں نیند نہیں آتی، تو ہم اس قبر میں تنہا کیسے سوئیں گے؟ کچھ کام نہ آئے گا مولا سوائے تیرے مدد کے، اس سے پہلے کہ ہمارے سانس کی مالا ٹوٹ جائے۔ یا غفور، ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ یا رحمان، تو رحمان و رحیم ہے، رحم کرنا تیری شان ہے۔ ہم تو برے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہے۔ ہماری ایک ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو کیسے ہمیں جہنم میں دیکھ پائے گا؟ مولا، ہم سے روٹی کی بھاپ، ماچس کی چنگاری برداشت نہیں ہوتی، تو وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ ہم نے سنا ہے مولا کہ جہنم کو اگر سوئی کے سوراخ جتنی ہی اگر کھول دیا جائے تو پوری دنیا خاک ہو جائے گی، تو پھر ہم تیرے نازک نازک بندے کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ یا اللہ، ہم یقیناً بہت برے ہیں، ہم تیری قہر بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس کا سخت ترین عذاب بھی ہے، پھر بھی ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ یا اللہ، بے شک تو اگر 70 ماہ کی طرح محبت کرتا ہے تو غلط ہونے پر سزا بھی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک اگر تو رحمان ہے تو تیرا ایک نام قہار بھی ہے۔ اگر تو رحم دکھا سکتا ہے تو قہر بھی دکھا سکتا ہے۔ بے شک اگر تو نے جنت بنائی ہے تو نے جہنم بھی بنائی ہے۔ یا اللہ، سنا ہے کہ پل صراط پر کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گرتا جائے گا، جس میں زیادہ تعداد میں لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یا اللہ، ہمیں پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دینا۔ یا اللہ، ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت اس سے بھی کئی زیادہ بڑی ہے، ہمیں بخش دے مولا، محبوب کی امت کی بے حساب مغفرت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حق کے حلال والی روزی عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کی قرض ادا کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد نصیب فرما، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک سنتوں بھری رشتے عطا کر، جو بنا قصور جیل میں قید ہیں تو انہیں رہائی دلا دے، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے تو انہیں امن سے رہنے کا نصیب عطا فرما، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ، بے شمار دعائیں ہیں جو لب پر آئی ہیں وہ بھی قبول کر، جو دل میں رہ گئی ہیں وہ بھی قبول کر، بے شک تو دلوں کے حالوں کو جاننے والا خبیر ہے۔ یا اللہ، جنہوں نے دعاؤں میں یاد رکھنے کو کہا تھا تو ان کی جائز دعاؤں کو قبول کر لے، آمین۔